الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم. قرآن پاک کی 3 آیتیں مختلف پاروں سے اور 2 حدیث پڑھی گئی. ان تینوں آیتوں میں اور دونوں حدیثوں میں علم دین کے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور اس کی افضلیت بتائی ہے. علم دین یہ تمام علموں سے افضل اور بہتر ہے. علم دین تمام علموں سے زیادہ افضل بھی ہے اور بہتر بھی ہے اور نفع آور بھی ہے. دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ تمام کے تمام علوم کا دینی علم کے علاوہ شریعت قرآن و حدیث کے علم کے علاوہ جتنے علم ہیں وہ سب کے سب علم کے ساتھ ایک ہنر اور فن کی بھی حیثیت ہے اور ہر ایک کا مقصد دنیاوی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. علم دین کے علاوہ قرآن و حدیث کے علم کے علاوہ جتنے علوم ہیں ہر ایک کا اولی مقصد دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. یعنی مستقبل اس کا کیسے اچھا ہو جائے، کیسے بہتر ہو جائے. اس نیت اور اس عزم کے ساتھ انسان دیگر علوم کو حاصل کرتا ہے کہ میرے اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے. آپ کو معلوم ہوگا کہ مستقبل 2 ہے. ایک مستقبل پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت پر ختم ہوتا ہے. اب اس بیچ کی زندگی میں کچھ سال کھیلنے کودنے کے ہیں، کچھ سال سیکھنے سکھانے کے ہیں، کچھ سال بننے بنانے کے ہیں اور کچھ سال آرام کرنے کے ہیں. تو ایک مستقبل پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت پر ختم ہو جاتا ہے اور ایک مستقبل ہے جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا. پہلا مستقبل جو پیدائش سے شروع ہو کر موت پر ختم ہوتا ہے وہ ایک محدود زندگی ہے. محدود زندگی یعنی ایک حد لگی ہے ہر جاندار کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ.
کہ اس کی زندگی اس کو 100 سال عمر ملے گی کہ 80 سال ملے گی کہ 60 سال ملے گی، ایک حد متعین ہے۔ اللہ رب العزت اپنے رجسٹر میں ایک حد اس کی بنا چکے ہیں کہ فلاں سال یہ شخص مرے گا۔ اسی کو محدود زندگی کہتے ہیں، اسی کو فنا ہونے والی زندگی کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو پہلا مستقبل ہے یہ محدود ہے اور فنا ہونے والا ہے، یہ ایسا مستقبل ہے۔ اور دوسرا جو مستقبل ہے وہ نہ تو محدود ہے، وہ لا محدود ہے اور کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، اس میں فنا نہیں۔ تو اب آپ اور ہم خود ہی اپنی عقل سے سوچیں، غور کریں، تدبر کریں کہ ہم کو کون سا مستقبل بنانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ جو مستقبل ایک محدود وقت کے لیے ہے اور فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اس کے بنانے کی فکر کتنا ہو، اور جو لامحدود ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا مستقبل، اس کو بنانا زیادہ ضروری ہے۔ تو یقیناً ہر ذی شعور، ہر فہم اور عقل والا انسان یہی کہے گا کہ وہ مستقبل جو لامحدود ہے، جو کبھی نہیں ختم ہونے والا، کبھی نہیں فنا ہونے والا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے بنانے کی فکر اولی درجہ میں ہونا چاہیے۔ اس مستقبل کو بنانے کے لیے قرآن اور حدیث کی تعلیم اور اس کے علوم کا جاننا، اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو کون سی آیت تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 5 آیتیں۔ سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرأ۔ اس کے بعد 2 سال تک مسلسل وحی کا نزول بند تھا، پھر 2 سال کے بعد وحی کا نزول شروع ہوا۔ اس زمانہ کو زمانہ فترت کہتے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ آپ اپنے دل میں یہ سوچتے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر جاؤں اور اپنے آپ کو نیچے گرا لوں۔ کیوں؟ پہلی وحی میں جو لذت، ذائقہ، مشاہدہ اور روحانی فیض ملا تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ لذت اب دل کو، روح کو نہیں ملا، بے چین سے رہتے تھے، تو آپ کی کیفیت بے چینی سی رہتی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی۔ آپ کے اس زمانہ کو جب وحی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کے زمانہ کو زمانہ اسلام کہتے ہیں، جہاں سے لفظ اقرأ نازل ہوا۔ اس کے بعد کے زمانہ کو زمانہ اسلام کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کے زمانہ کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن اور حدیث کے علم کو جنہوں نے حاصل کیا اس شخص کو عالم کہتے ہیں، اور جنہوں نے قرآن حدیث کے علم کو حاصل نہیں کیا اس کو جاہل کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں ہم تو ڈاکٹری کا علم حاصل کیے ہیں، انجینئر بڑے ہیں، سائنسداں ہم ہیں، اور نہ جانے کتنے علم ہمارے اندر، ہم کیسے جاہل ہیں؟ تو اس اعتبار سے جاہل اور عالم کا ایک پیمانہ ہے کہ جب وحی کا نزول شروع ہوا تو اس نزول کے بعد زمانہ اسلام کہلاتا ہے، اور وحی کے نزول سے پہلے زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو لفظ اور سب سے پہلی جو وحی نازل ہوتی ہے اس امت کے نبی پر اور آنے والے اسلام میں داخل ہونے والے ہر شخص اور ہر امتی پر، وہ کون سا لفظ ہے، کون سی وحی ہے؟ اقرأ، پڑھیے، پڑھنے کی وحی نازل ہوئی۔ اب ایسی امت
جس کے نبی پر پہلی وحی اور پہلا لفظ پڑھنے کا نازل اللہ پاک کریں، وہ امت اس علم سے جاہل ہو جائے، نابلد ہو جائے، تو یہ بتاؤ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کیا اس بارے میں اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے کہ دنیا کے تمام علوم کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت تھا، دماغ تھا، پیسہ تھا، سب کچھ لگا کے تم نے دنیا کے علوم کو حاصل کیے، میرا قرآن، میرا کلام، میرے نبی کا کلام، یہی تمہارے نزدیک نعوذ باللہ ناکارہ اور بے مطلب، بے مقصد، بے نفع تھا، اس کو حاصل نہیں کیے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دے دیجئے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو پڑھایا نہیں تھا۔ لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کے ماں باپ اپنی زندگی میں بیٹے کو دکان کر کے نہیں جاتے، پڑھا کے نہیں جاتے، اور کوئی ڈگری ان کو دلوا کر نہیں جاتے، لیکن ایسے لوگ بہت ہیں جو ماں باپ کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے دکان کر لیا، مکان بنا لیا، گاڑی لے لیا، ڈگریاں حاصل کر لی۔ تو دنیا کی دوسری چیز ہے، بغیر ماں باپ کے ہم اور آپ میں سے بہت سارے لوگ بنا سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، تو کیا قرآن کے بارے میں یہ عذر چل جائے گا کہ ماں باپ نے نہیں پڑھایا تھا؟ نہیں چلے گا۔ پلٹ کر یہی جواب آئے گا کہ دوسری چیزوں کو تو لوگ بنا لیے، اتنے سارے پیسے لگا کر مکان بنا لیے، گاڑی کا انتظام کر لیے، دکان کا انتظام کر لیے، پڑھ لکھ کر ڈگریاں حاصل کر لی، تو یہی سستا اور یہی بیکار تھا، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب آپ لوگ، بہت سارے لوگ ضعیف ہیں جن کے دانت گر رہے ہیں یا گر گئے ہیں، اب ان کو تجوید کے مطابق اگر قرآن پڑھنے کو کہا بھی جائے تو نہیں پڑھ سکتے۔ اب کیوں؟ تجوید سے پڑھنے کے لیے ہر دانت کا زبان کے ساتھ دخل ہے، زبان کس دانت سے لگے تو کون سا حرف ادا ہو، کس دانت سے لگے تو کون سا حرف ادا ہو، وہ تجوید کی کتابوں میں لکھا ہے، اور یہاں آپ کے پاس دانت ہی نہیں ہے، زبان لگے گی کس سے؟ تو حرف نکلے گا کہاں سے؟ تو جن لوگوں کے دانت گر چکے ہیں وہ تو حرف نہیں نکال سکتے، لیکن قرآن حکم پہلے دے چکا تھا، ہمارے اور آپ کے دانت گرنے سے پہلے قرآن کہہ چکا تھا کیا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھو۔ یہ دانت گرنے سے پہلے کی آیت ہے، ہم نے دھیان نہیں دیا، ہم نے دھیان نہیں دیا۔ اور حدیث پاک میں اس علم کو حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلی فضیلت، اور گویا کی ایک بڑی فضیلت، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وارث ہیں، انبیاء کے وارث جو ہے علماء ہیں۔ جو کچھ مرنے والے ماں باپ کے پاس ہے، زمین جائیداد، روپیہ پیسہ، مال و دولت، جو کچھ ہے اس نے وہ چھوڑ کر مرا، تو اب جو بیٹے ہوں گے وارثین، ان کو ملے گا، چاہے بیٹا ایک آنکھ کا کانا ہو، چاہے دونوں آنکھ کا اندھا ہو، چاہے کان کا بہرا ہو، چاہے پیر کا لنگڑا ہو یا ہاتھ کا لولا ہو، لیکن اسی وارث کو ملے گا جو اس ماں باپ یعنی مرنے والے ماں باپ کا وارث ہے، اسی کو ملے گا۔ اس کے لنگڑا ہونے کی وجہ سے وراثت سے محروم کر دیا جائے، اس کے جو ہے بہرا ہونے کی وجہ سے وراثت سے محروم کر دیا جائے، اس کے کانا اور اندھا ہونے کی وجہ سے وراثت سے خارج کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم سب اور پوری دنیا کے مسلمان وراثت دیتے چلے آئے ہیں، مورث وہی ہے۔ تو عالم جیسا بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، اگر قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے تو وارث ہے وہ۔ تو سب سے بڑی فضیلت
کہ انبیاء کا وارث ہے، انبیاء کا وارث ہے۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں دنیا میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی بھلا سوچتے ہیں، مرنے کے بعد تو وہ مورث اور وارث ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی انبیاء کرام اللہ اور اللہ کے رسول نبی کے اوپر لائی ہوئی اتری ہوئی کتاب کا علم حاصل کرنے والے کے لیے بھی ہر وقت بھلا سوچتے ہیں، پوری انسانیت کے لیے انبیاء بھلا سوچتے ہیں۔ ان میں ڈگریاں ہیں، کسی کے لیے کم کسی کے لیے زیادہ۔ خود انبیاء کرام میں فرق مراتب ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض نبی کو بعض پر فوقیت ملی، اور یہ چیز فرق مراتب تقریباً ہر جگہ پائیں گے، انسانوں میں پائیں گے، کتابوں میں پائیں گے، دنوں میں پائیں گے، مہینوں میں پائیں گے، اوقات میں پائیں گے، کتابوں میں پائیں گے، فرشتوں میں پائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام اولین جو ہے توحید کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کا مرتبہ اور فرشتوں سے اونچا کر دیا۔ رسالت کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کے مرتبہ کو خیر البشر بنا دیا کہ انسانوں میں سب سے بہتر جو بشر ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ تو فرق مراتب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی فضیلت جو قرآن و حدیث کو حاصل کرنے والے یہ ہے کہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ابھی علماء کی فضیلت نہیں بیان کرنا ہے۔ اور دوسری فضیلت جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے، ان کی دوسری فضیلت کیا ہے؟ ان کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ ان کے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے ان کے قدم کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ بہت معمولی اور بہت غیر معمولی، یعنی بہت ہلکی فضیلت نہیں ہے، یہ بہت ہلکی فضیلت نہیں ہے کہ فرشتے کسی کے پیر کے نیچے پر بچھائیں۔ یہ علم دین حاصل کرنے والے جب نکلتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے تو فرشتے ان کے پیر کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اور جتنے جاندار ہیں سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے رحمت۔ مچھلیاں سمندر میں رہنے والی وہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، پرندے ہوا میں اڑنے والے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہر جاندار مخلوق ان کے لیے دعائے رحمت یا دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور یہ پڑھائی بھی کتنی آسان ہے، یہ پڑھائی بھی کتنی آسان ہے۔ مدرسوں میں جائیے اور دیکھیے ایڈمیشن فری ہے، ان بچوں کے رہنے کے لیے روم فری ہے، ان کے لائٹ اور روشنی کے لیے بل فری ہے، ان کا کھانا دونوں ٹائم فری ہے، ناشتہ دونوں ٹائم فری، ناشتہ ایک ٹائم فری ہے، علاج ان کا فری ہے، مدرسے کی طرف سے ہے، سال میں ایک بار کپڑا ان کا فری ہے۔ یہ سب فری میں، تعلیم کی کوئی فیس نہیں، یہ بھی فری ہے۔ اور اس کے بالمقابل عصری جو بھی تعلیم ہو، سب سے پہلے ایڈمیشن کرانے جائیں تو وہ بھی پیسے کے ساتھ آپ کا ایڈمیشن ہوگا، اور کوئی 10-20 روپیہ 1000 2000 میں نہیں۔ آپ جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس کلاس میں کتنا ایڈمیشن فیس اور ڈونیشن فیس لگتی ہے، اور ہر مہینے کی فیس کتنی زیادہ ہوتی ہے، ڈریس کا پیسہ، دونوں ٹائم کے کھانا، اگر آپ بچے کو کہیں بھیجتے ہیں دونوں ٹائم کے کھانے کا پیسہ، روم کا پیسہ، لائٹ بل کا پیسہ ہے، کپڑا دھلانے کا پیسہ،
یہ سب ہونے کے بعد ایک طرف ہر چیز فری، ایک طرف ہر چیز میں پیسہ لگ رہا ہے، پھر بھی اسکول اور مدرسہ کون سا بھرا مل رہا ہے؟ جتنے اسکول کالج ہے سب بھرے مل رہے ہیں، اور جو مدارس ہیں وہ سب خالی خالی مل رہے ہیں۔ اگر بہار کے بچے نہ آئیں تو شاید کہ مدرسوں میں وہ تعداد بھی دیکھنے کو نہ ملے جو آج 100 کی جگہ پر 30 نظر آ رہی ہے۔ وہ تو بہار والوں کا احسان ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، دینی تعلیم دلواتے ہیں، ورنہ بھیونڈی کے سیٹھ لوگ وہ نہیں سکھواتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث کا علم سکھوائیں گے تو امام صاحب بن جائیں گے، امام صاحب کو سب بولتے ہیں پیچھے اس امام کے، یعنی یہ نیت ہے کہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور اس کے پگار کے بارے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو جو بہت عقل والے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا مسئلہ تو جا کر اٹک جائے گا، ہر اعتبار سے ضعیف کمزور معلوم ہوگا، یہ کیسے جیے گا، کیسے زندگی گزرے گی، اپنے بیوی بچوں کیسے کھلائے گا۔ اور حقیقت میں مسائل تو آتے ہیں، خواہشات کو دفن کرنا پڑتا ہے، جلانا پڑتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کا راستہ نکالتے ہیں، اللہ پاک اس کا راستہ نکالتے ہیں۔ قوم عاد قوم سمود پر ہوا چلی، ان کے لیے عذاب بن کر آئی، ڈوب گئے، ختم ہو گئے، ہوا سب کو تہس نہس کر دی، ان کے گھر ان کے باغات سب نیچے گر گئے اور وہ کھجور کے پتوں کی طرح نیچے بچھ گئے۔ لیکن وہی ہوا، حضرت ہود علیہ السلام ان کے ساتھ میں جو لوگ یہ غرفے میں تھے ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا، ہوا وہی، جگہ وہی، مقام وہی، لیکن ایک طرف ہوا عذاب بن کر ثابت ہو رہی، دوسری طرف اللہ کی رحمت بن کر آ رہی ہے۔ وہی پانی موسیٰ علیہ السلام کو جگہ دے رہا ہے جانے کے لیے، راستہ بن گیا، اور وہی پانی فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ تو اللہ کا معاملہ ہے، وہی لکڑی سانپ بن جائے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے پھر لکڑی بن جائے، تو یہ اللہ پاک کا معاملہ ہے۔ اللہ جس کو اپنا بنائیں گے اس کا انتظام نہیں کریں گے۔ آپ کسی کاریگر کو، کسی ملازم کو محبت کر لیں، اپنا بنا لیں، تو آپ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کریں گے، کریں گے آپ کے پاس خود کریں گے، نہیں ہے تو کہیں سے لے دے کر کریں گے، لیکن اگر محبت اور تعلق ہو گیا تو کریں گے۔ ایسے اللہ پاک بھی ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی دوسری جو فضیلت ہے یہ ہے کہ فرشتے ان کے قدم کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور جتنے جاندار مخلوق ہیں ان کے لیے رحمت اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو افضل کون سا ہے؟ علم کون سا افضل ہوا؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا یہی افضل ہوا، کیونکہ اس کے اندر فضیلت ہے، اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، رسول بھی راضی ہوتے ہیں، دنیا آخرت کی بھلائی اور کامیابی اور عزت سرخروئی ہے، انبیاء کے وارث بننے کا شرف ہے، اور دنیا کے بعد شروع ہونے والی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے وہ کامیابی کے ساتھ اس کو ملنے والی ہے۔ تو یقیناً یہ علم قرآن اور حدیث کا یہ ہر علم سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے، نفع آور ہے۔ گرایا کس نے ہے؟ کسی غیر قوم میں نہیں گرایا ہے، ہم نے آپ نے قرآن حدیث کے علم کو گرایا ہے، ہم نے آپ نے اپنے دروازے سے بھگایا ہے، ہم اور آپ خود نہیں چاہتے ہیں۔ ابھی علم کب تک سے کب تک حاصل کرنے کا حکم ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، موت تک، یہاں تک علم حاصل کرنے کا وقت حدیث پاک میں بتایا گیا۔ تو ابھی بھی کوئی مایوسی کا زمانہ یا محال کا زمانہ، ناممکن والا زمانہ شروع نہیں ہوا ہے کہ اب ناممکن ہو گیا، محال ہو گیا، نہیں۔ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جو بڑھاپے میں قرآن پاک کو حفظ شروع کیے اور حافظ ہو گئے،
پورا رمضان میں ایک ایک پارہ حفظ کرتے اور عشاء تراویح سناتے. 30 رمضان میں 30 پارہ یاد کر کے حافظ بن گئے, تراویح سنا دیے. اور اس سے بھی بڑی بڑی مثالیں ہیں. 8 دن میں 3 دن میں حافظ ہونے کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے آسان بنایا. اگر آسان نہ ہوتی قرآن، اگر قرآن کا علم آسان نہ ہوتا تو اتنا موٹا قرآن پاک کا جسم دیکھ رہے ہیں، 30 پارے، 9 سال 10 سال 11 سال اور 5 سال کے بچوں تک کے ذہن میں کیسے آ جاتا؟ اللہ نے آسان بنایا. تو ابھی ہمارے لیے بھی وقت ہے کہ اب اس علم کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں اور سیکھیں، اور اپنی اولادوں کی خاص طور سے کہ ابھی وہ پروان چڑھنے والی ہیں، ابھی ان کے سیکھنے اور ان کے پڑھنے کا وقت شروع ہو رہا ہے، شروع ہونے والا ہے. ان کی فکر کریں. یہ دماغ میں نہ بیٹھائیں کہ صرف قرآن ناظرہ پڑھنے آ جائے گا تو بس بہت ہو گیا، اب تو بہت ہو گیا. 4 بار قرآن ناظرہ ختم کیا، ماشاءاللہ بہت ہو گیا. کیوں بہت ہو گیا؟ اس کا ترجمہ کون جانے گا؟ اس کی تفسیر کون جانے گا؟ اس کے نزول کا سبب کون بتائے گا؟ مختلف فی آیتیں اس کی تشریح کون کرے گا؟ اس کی تطبیق کون بتائے گا؟ متشابہات آیات کو کون سمجھائے گا؟ احکام کی آیتوں کو کون نکالے گا؟ قرآن کے رمضان کے مسائل کو کون نکالے گا؟ تمام چیزیں ابھی باقی اس میں ہیں. ابھی تو ناظرہ پڑھا، اسی پر بس کر کے ہاتھ مت بٹور لے کہ بس ہو گیا. حدیث، کون حدیث پہلے نازل ہوئی، کون بعد میں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، ایک حدیث دوسرے کے لیے کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے. پہلے جو حدیثیں ہیں بہت ساری حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں، بعد میں آپ نے اس کے خلاف کہا. مثلا پہلے جوتا پہن کے نماز پڑھنا، نماز کے اندر بات کرنا، کلام کرنا، سلام کرنا سب جائز تھا، بعد میں بند ہو گیا. اور جیسے آپ نماز میں زور سے پڑھتے تھے، صحابہ بھی زور سے پڑھتے تھے، بعد میں آیتیں نازل ہوئی، زور سے پڑھنا بند ہو گیا. تو یہ پہلے کی حدیثیں بعد کی قرآنی آیات کے نزول کے بعد منسوخ ہوتی گئی. اور ہم اور آپ بھی ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اپنے بیٹے کو، ملازم کو کچھ حکم دیتے ہیں، بعد میں کسی وجہ سے منع کر دیتے ہیں. بھائی تم کو جانا ہے، ایک حکم ہو گیا، پھر 1 گھنٹے کے بعد 10 منٹ کے بعد نہیں جانا ہے، یہ کام ہو گیا. تو اب نہ جانا یہ ناسخ ہو گیا پہلے حکم کو. ایسے حدیثیں اس کو کون جانے گا؟ تو ہم اگر قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے اپنی اولاد کو نہیں لگائیں گے تو ہمارا قرآن اور ہماری حدیث دوسرے قوم کے کون لوگ سیکھیں گے؟ اور اگر وہ لوگ سیکھ بھی لیے تو ہمارا ان سے کیا بھلا ہوگا؟ اللہ جب ہم سے سوال کریں گے تو وہ جواب دیں گے ہماری طرف سے کہ ہم کو خود جواب دینا ہوگا کہ شریعت تمہارے لیے تھی، قرآن تمہارے لیے ہم نے نازل کیا تھا. 77,450 احکام قرآن میں ہیں، 77,550. کون سیکھے گا؟ ہم اور آپ سیکھیں گے. ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، جو کلمہ پڑھنے والے ان کے لیے نازل کیا ہے. تو بچوں کو دینی تعلیم دلائیں. ہمارا تو وقت گزر کے بہت آگے بڑھ چکا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم بھی اس کی فکر کریں. اور ایسے مکاتب ہیں جہاں پر بڑے لوگوں کی تعلیم ہو رہی ہے. خان کمپاؤنڈ میں ایک مکتب ہے، مکتب عائشہ، 2 اگست سے چالو ہوگا اور اس کا ٹائم صبح میں جو ہے 8 بجے، 6:30 سے 8 بجے تک ہے صبح کا ٹائم. جو سیکھنا چاہیں جا سکتے ہیں. خاص طور سے ہماری بات کا، ہماری گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دینی تعلیم کی فکر ہم کریں. وہ ہمارے ماتحت ہیں، ہم جتنا ان سے کام لینا چاہیں گے وہ دب کر مجبور ہو کر کام کریں گے. ابھی بال پر نہیں جمے ہیں کہ بے اختیار اور بے قابو ہو گئے، نہیں، ابھی ہمارے اختیار ہمارے قابو میں ہیں. ورنہ آج کل تو بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ بے قابو ہو جاتے ہیں.
اب ماں باپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور اگر زیادہ سختی بھی کریں تو بھی کچھ ایسا نتیجہ سامنے آتا ہے جو نہیں آنا چاہیے، ایسا ذہن ایسا مزاج ہو گیا۔ تو کیوں ہوا ہے؟ سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے دینی تعلیم کی ان بچوں کو معلومات نہیں ہے۔ ورنہ دینی تعلیم میں ایک بات صرف بتاؤں کہ دینی تعلیم میں اگر بچے کو معلوم ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ ماں باپ کو کبھی غصے کے وقت میں بھی اف نہ کہو، وہ کوئی بات کہیں، ڈانٹیں، سمجھائیں، مشورہ دیں، تم کو اچھا نہیں لگتا، جمتا نہیں، ذہن میں نہیں بیٹھتا، تب بھی سوسا اف تف مت کہو۔ قرآن نے بالکل منع کیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف نہ کہو۔ اب آگے اور قرآن وضاحت کرتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے میٹھی بات کرو، یعنی اچھی بات کرو، میٹھی بات اچھی بات کرو، نرم بات کرو، نرم مزاجی سے، آواز نرم ہو، لہجہ نرم ہو، دبی آواز سے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے جب آؤ تو اکڑ کے سینہ تان کے نہ ہو۔ قرآن دیکھو کیسا سمجھا رہا ہے، قرآن کیسا سمجھا رہا ہے۔ انسان کی فطرت کو اللہ جانتا ہے، اس فطرت کے تحت اللہ تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے سامنے تھوڑا جھک کر آؤ، جھک کر رہو، سینہ تان کے اور منڈی اٹھا کے کہ زمین کو پھاڑ دیں گے، آسمان کو چیر دیں گے، نہیں، اپنا دب کے آؤ۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو اللہ سے کہو وَقُلْ رَبِّ، اے میرے اللہ، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے ان دونوں نے میرے بچپنے میں، پیدائش کے وقت، دودھ پینے کے وقت، میرے چلنے کے وقت ان لوگوں نے میرے اوپر رحم فرمایا، کما ربیانی صغیرہ، جیسے ان لوگوں نے میرے اوپر رحم فرمایا، میری تربیت کی، میرے لیے ہر چیز کا انتظام کیا، اے پروردگار ان پر ایسا رحم کر۔ کیا اچھی تعلیم ہے قرآن کی۔ جس بندے کو یہ تعلیم معلوم ہوگی وہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالے گا، وہ کون سا اسٹاک روم ہوتا ہے جہاں لے جا کر رکھ دیتے ہیں بوڑھے ماں باپ کو، وہاں لے جا کر رکھے گا۔ وہ تو یہ کہے گا کہ ہماری جنت دنیا میں اسی ماں باپ کے قدم کے نیچے ہے، ان کو خوش کر لیے تو ہم کو اللہ جنت دے دے گا، ہماری جنت انہی کے قدموں کے نیچے ہے۔ الجنت تحت امہاتکم، تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کے قدم، باپ کے قدم نہیں، ماں کا درجہ زیادہ ہے۔ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے، لیکن ماں بیٹے کے لیے جنت ہے، ماں اولاد کے لیے جنت ہے۔ ماں کا درجہ اللہ نے بڑا کیا ہے۔ ایک حدیث میں صحابی نے کہا ماں باپ کا کیا درجہ ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ ماں کا درجہ بڑا ہے، ماں کا درجہ بڑا، ماں کا درجہ بڑا ہے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے کہا باپ کا درجہ بھی ہے۔ تو یہ تعلیم جب حاصل ہوگی تب تو ہم ماں باپ کی عزت کریں گے، ان کا حق ادا کریں گے، اسلام اور شریعت کے اعتبار سے جئیں گے اور ان کی خدمت کریں گے۔ جب یہ علم نہیں دلائیں گے تو اکڑیں گے، ظاہر ہے، شیطان ان پر سوار رہے گا، شیطان شیطانی حکم کرے گا، نافرمانی کرو، ڈانٹو، مارو، گالی گلوچ کرو، نماز چھوڑو، قرآن سے دور رہو، جماعت سے دور رہو، دین سے دور رہو۔ شیطان کی کیا تعلیم ہے؟ یہی تعلیم ہے۔ تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے فکر مند رہیں کہ ان کو دینی تعلیم دے، اور ارادہ ہو کہ دینی تعلیم پوری دلائیں، ساتھ میں عصری تعلیم بھی ہو۔ اب تو نظام بھی مدارس کا اور جو ہے کالجوں کا، اسکولوں کا ایسا ہے کہ دونوں تعلیم دلا سکتے ہیں۔ بہت سارے اسکول کالج ایسے چل رہے ہیں کہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں، عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور حفظ بھی کر رہے ہیں۔ اگر ایسا اسکول نہیں ہے تو بچے کی اسکول کا ٹائم ایک وقت رہتا ہے، دوسرے وقت میں اس کو عربی کے لیے لگا دیں، ناظرہ ہو جائے، حفظ شروع کرا دیں، حفظ ہو جائے اس کی تعلیم کو آگے بڑھا دیں۔ بھائی یہ بچہ عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اگر وہ جا کر بڑی کرسی پر بیٹھے گا، اور بیٹھنا چاہیے، تو کم سے کم اگر حافظ رہے گا تو مسلمانوں کا سر تو بلند رہے گا کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، قاسمی ہے، مظاہری ہے، ندوی ہے۔
آپ بھی فخر کریں گے، آپ کو بھی خوشی ہوگی، آپ کو بھی ایک تسلی کا سامان ملے گا، آپ کو بھی اچھا لگے گا کہ ہمارے محلے کا، ہمارے شہر کا، ہمارے گاؤں کا، ہمارے سماج کا، ہمارے مسلم جو ہے مذہب کا بچہ پرائم منسٹر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے۔ تو جب ہم تعلیم دلائیں گے تبھی تو ہوگا، اور اولی مرتبہ یہی تعلیم پیش نظر ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔